وقت اور زمانے کے اعتبار سے یہ ہر چیز کا انتظام کرنے کی کوشش کیا ہے کہ بچی کو باقاعدہ بیڈ سسٹم ہم نے کوشش کیا ہے، اس کو آپ نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوگا. اسی طریقے سے باقاعدہ ٹیبل سسٹم، ہاں کہ زمانہ جس اعتبار سے چل رہا ہے، یہ ہمارے اسلام میں اس کو روکا بھی نہیں گیا ہے. یہ سب چیز نے اسلام میں منع ہے، بلکہ اگر زمانہ اس کو قبول کر رہا ہے تو اسلام ہم کو قبول کرنے کا اور اس سے بہتر طریقے سے ہم کو کہیے کہ اس کو اختیار کرنے کا ہم کو اجازت دیتا ہے. تو تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ جہاں ایک طرف جہاں آج ہمارے اور آپ کے علاقے میں خاص کر کے تعلیم کا معیار گر رہا ہے، تو ہم اپنی کوشش ممکن بھر، اب ہم ہی نہیں الحمدللہ اب نوجوان اس سلسلے میں بیدار ہو رہے ہیں الحمدللہ، تعلیم کو باقاعدہ زمانے کا اور ان کا لحاظ کر کے ہر اعتبار سے اسلامی اور اصلی تعلیم دونوں کو شامل کر کے عام طور سے مدارس میں اب دینے کی کوشش ہو رہی ہے. تو اسی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس وقت میں ہوں جامعۃ الحسنات ارنما مہنور سرہا میں، اور ہمارے ساتھ ہے مدرسے کے ناظم صاحب مولانا انور صاحب، جو اب مدرسے کے حوالے سے کچھ بات چیت ہوگی، جس میں مدرسے کے خاص جو ہے تعارف ہے، اس کے علاوہ مدرسے میں کہاں تک کس طرح کی تعلیم ہوتی ہے اس حوالے. تو مدرسے کے تعارف کرا دے ذرا، ان کے حوالے سے کچھ بات جو ہو رہی ہے وہ بتا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ عالم بھائی کہ آپ تشریف لائے ہمارے یہاں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کی جو خدمات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. اور جامعۃ الحسنات ارنما ایک مہنور سرہا نیپال میں واقع ہے، جو مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد والی بستی ہے، زرخیز علاقہ ہے. یہ مہنور تقریباً 500 گھر ہے مسلموں کی. یہاں مدرسے تو ہیں، 2-3 مدرسے ہیں جہاں کچھ بیسک اور بنیادی تعلیم ہوتی ہے. پھر اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے باقاعدہ کوئی مدرسہ بھی منظم شکل میں نہیں ہے. اور خاص کر کے لڑکے جو ہیں بوائز، وہ اگر بیسک اور اساسی تعلیم مدرسے میں حاصل کر لیتے ہیں اور ان کو اگر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی خواہش جن کو ہوتی ہے تو وہ یہاں سے باہر جا کر کے دوسرے علاقے میں جا کر کے رمول میں، بلکاوا میں، دارالعلوم جلپا پور میں اور اس طرح سے ہندوستان کے دوسرے ادارے میں بھی جا کر کے پڑھ لیتے تھے اور پڑھتے ہیں الحمدللہ کچھ محنت کے بعد. لیکن جہاں تک مسئلہ ہوتا تھا ہماری قوم کی بچیوں کا، تو اساسی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ان کے لیے کوئی ایسا منظم شکل کا ادارہ نہیں تھا جہاں اپنی وہ تعلیم کو باقاعدہ مکمل کر سکے. اسی سلسلے میں آپ کو ایک بات بتلا دوں جو بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ اتنی بڑی بستی ہونے کے باوجود اب اللہ کا شکر ہے بڑی محنت کے بعد 4-5 بچی پوری بستی میں، تقریباً 500 گھر کی آبادی ہے، گھر ہے جس میں تقریباً 4-5 بچی ابھی آپ کو عالمہ یا فاضلہ ملے گی. اب تصور کریں کہ تعلیمی اعتبار سے کس پستی میں ہے بچیوں کی تعلیم کے سلسلے میں. تو یہی چیز اس داعیہ نے مجھے اس چیز پہ ابھارا اور اکسایا کہ میں بچیوں لڑکیوں کے لیے، لیڈیز کے لیے کوئی ایک ایسا ادارہ اسکول کھولوں جس میں جہاں ایک طرف ہمارے اور آپ مسلم کے لیے اسلامی تعلیم ہو، جہاں اسلامی تعلیم کا بہترین نظم ہو، وہیں پہ عصری تعلیم جس کو ہم آج کہتے ہیں، حقیقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم کی تقسیم کی ہے وہ علم نافع اور اس علم زار کے اعتبار سے، علم نافع اور علم غیر نافع. تو ہم نے اس دونوں چیز کو باقاعدہ شامل کیا ہے، یعنی قدیم صالح جدید نافع کا ہم نے کوشش بھر اپنی بھر کوشش کر کے اس کا سنگم بنانے کی کوشش کیا ہے. تو ہم شروع سے یعنی باقاعدہ ہم نے جہاں روضہ اطفال یعنی نرسری وغیرہ سے لے کر کے بچیوں کو اسلامی تعلیم دیتے ہیں، وہیں پہ انگلش، نیپالی اور میتھ وغیرہ کی باقاعدہ تعلیم دیتے ہیں. بلکہ بڑی آپ کو خوشی ہوگی انشاءاللہ یہ بات سن کر کہ باقاعدہ 1 کلاس سے ہم سائنس پڑھانا بچیوں کو باقاعدہ شروع کرتے ہیں. اور جب بچی کلاس 3 میں آتی ہے تو کلاس 3 سے تھیوری کے ساتھ میں پریکٹیکل باقاعدہ کمپیوٹر کی ہم ان کو تعلیم دیتے ہیں. اس کے لیے الحمدللہ ہم نے جہاں ہمارے یہاں ابھی 17 اسٹاف کام کرتے ہیں، 13 ٹیچر ہیں، تو اس میں 5 خاص کر کے ٹیچر جو ہے انگلش، میتھ، سائنس کا باقاعدہ ٹیچر 5 ٹیچر ہے اسپیشل اس کے لیے، اور بقیہ جو ہے اسلامی علوم کے لیے اساتذہ یہاں مہیا ہیں. تو یہ یہاں سے جب اس اسکول کے ہی یا اس مدرسہ سے جب کہیں بچی باہر نکلے تو دنیا میں ان کو جا کر کوئی اجنبیت محسوس نہ ہو، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اس لائق بچی ہو کہ جہاں اپنے قرآنی علوم کو دوسرے تک پہنچا سکے، بلکہ اسلام کا صحیح تعارف اپنے قومی زبان، ملکی زبان نیپالی زبان میں بھی وہ تعارف کر سکے. اس کے لیے ہم نے باقاعدہ اس چیز کا اہتمام کیا ہے کہ بچی جب نیپالی کلاس میں ہو تو ہم نے باقاعدہ بڑی
جو ہے بچیوں پہ سختی کہیے یا پابندی کی اور اساتذہ پہ معلمات پہ ہم نے ریکویسٹ کر کے اس چیز کو نافذ کرنے کا اور لاگو کرنے کی کوشش کی ہے کہ اپنی زبان تو درکنار، اردو بھی بچی نہیں بول سکتی ہے، نیپالی اور انگلش کلاس ٹائم میں بچی، ان کے اوپر لازم ہے کہ بچی یا تو انگلش بولے انگلش کلاس ٹائم میں یا پھر نیپالی بولے. اور اس چیز کا ہم نے اس لیے لحاظ کیا ہے کہ قرآن جب ہم آپ پڑھیں گے تو آپ کو ہم کو اندازہ ہوگا کہ نبیوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے تو بطور خاص ایک چیز کا وہاں پہ ذکر کیا ہے کہ ہم نے نبیوں کو اس کی قوم کی زبان میں بھیجا ہے. اسی کا لحاظ کرتے ہوئے کہ چونکہ ہم لوگ نیپالی ہیں، اس ملک کی نیپال اصلی جو زبان ہے، قومی زبان وہ نیپالی ہے، تو ہم جہاں اردو سیکھتے ہیں، جہاں عربی سیکھتے ہیں، وہاں ہم نیپالی پہ بطور خاص، انگلش پہ بطور خاص توجہ دیتے ہیں کہ بچی ہر زبان سے واقف ہو اور کہیں بھی جائے تو اس کو اجنبیت محسوس نہ ہو. جہاں وہ اپنی ضروریات کو پوری کر سکے، وہاں اسلام کا صحیح تعارف لوگوں کے سامنے پیش کر سکے. اس جامعہ میں 281 بچیاں رجسٹر تھی. ہاسٹل میں ابتدا میں 35 یا 36 بچی تھی. آخر میں جو ہے بچی، خاص کر کے ششماہی کے موقع سے کچھ گاؤں کی بچی، عام طور سے بھی گاؤں کی بچی تھی، یہ پہلا سال تھا ہاسٹل کا، تو گاؤں کی بچیوں کو جب یہاں آئی اور یہاں کا رہنے سہنے کا اور سسٹم جب انہوں نے دیکھا تو ان کو بڑی پسند آئی اور انہوں نے اپنے گارجین سے درخواست کر کے اس بات پہ اپنے گارجین کو جو ہے مجبور کیا کہ ہم بھی ہاسٹل میں رہیں گے. تو اللہ کا شکر ہے، بلا مبالغہ جب چھٹی ہوئی تو ہمارے یہاں 66 بچی ہاسٹل میں تھی چھٹی کے وقت میں. تو ہم نے کلاس میں باقاعدہ ٹیبل کا انتظام کیا ہے، ہاں، اور اسی طرح سے بچیوں کے ہاسٹل میں رہائش کے لیے باقاعدہ بیڈ کا انتظام کیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ گرمی سردی کا بھی ہم لحاظ کرتے ہیں. جہاں گرمی کے لیے ہر کمرے میں ہم نے 2 پنکھے کا انتظام کیا، باقاعدہ ہر کمرے میں 2 پنکھا آپ کو ملے گا. یہ تو عام بات ہے، لیکن اس میں خاص بات یہ ہے کہ باقاعدہ 1 منٹ کے لیے بھی بجلی نہیں کٹتی الحمدللہ یہاں. یعنی جیسے بجلی کٹی، باقاعدہ انورٹر کا باقاعدہ بڑے پیمانے پہ انتظام ہے اور بچیاں جو ہے ہر اعتبار سے سہولت ان کو میسر ہو، اس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں. جیسے ابھی سردی کا موسم گزرا ہے تو ہم نے سردی کے موسم کے لیے بچوں کی سہولت کے اعتبار سے باقاعدہ ہم نے اس کے لیے گرم پانی کا باقاعدہ گیزر باقاعدہ ہم نے استعمال کرایا. اور بچیاں جیسے اندر گیا تو میں نے کمپیوٹر کلاس دیکھا، اس کے بعد سلائی مشین بھی، سائڈ میں کھیلنے کا بھی انتظام ہے. اور یہ اس سے اچھی بات یہ لگی کہ ہمیں CC کیمرہ بھی ہمیں نظر آیا تاکہ نگراں میں کوئی حادثہ یا کوئی چیز، تاکہ ایک نگراں ہو کہ رات میں یا کہیں بھی کچھ ہو تو اس اعتبار سے انتظام کرنے میں یہ میں نے CC کیمرہ وغیرہ بھی دیکھے. اعتبار سے جو ہے ہر ایک ذمہ دار کی فکر ہونی چاہتے ہیں تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ یہاں آئے، وزٹ کریں، اور اگر آپ کو سمجھ میں آئے تو آپ اپنی بچیوں کا داخلہ کروائیں، اور تاکہ آپ کی بچی دین دنیا ہر اعتبار سے آپ کی کامیاب رہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ کو اس ادارہ سے آپ کو محبت ہو اور اپنی بچیوں کو لا کر کے اپنی بچیوں کا روشن مستقبل کرنے کے لیے اس ادارہ کو آپ انشاءاللہ سمجھیں گے. بہت بہت شکریہ پوری جانکاری کے لیے. بہت بہت شکریہ. اللہ جزائے.